جو لوگ تو مجھے پرانا سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں نے عام آدمی کی سمجھ بوجھ کے لیے نا شیئرز کو میں پلاٹ کرتا ہوں اپنی گھڑی پہ. جب 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، چاہے وہ دن کے ہیں یا رات کے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس ٹائم پہ وہ بائنگ ٹائم ہوتا ہے. وہ چاہے 52 ویکس لو ہو یا 56 ویکس لو ہو یا 5 ایئرز لو ہو، وہ ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے چارٹس کی مدد سے کہ ہمارا بائنگ ٹائم کہاں پہ ہے. اچھا، جب وہاں پہ وہ شیئر آتا ہے، ہم اس کو فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہو تو بائنگ ٹائم پہ ہو تو وہ اس کا ریٹ اچھا ہو بائنگ، تو 6 بجے پہ ہم بائنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں پکنے کے لیے. یعنی کہ ہم نے کچا آم رکھ لیا، اس کو پکنے کے لیے پیٹی کے اندر اور بورے کے اندر دبا دیا. تو جب وہ 20 دن 25 دن پورے ہو جائیں گے تو 12 بجے جب ہوگا نا تو وہ اس کا سیلنگ ٹائم ہوگا. وہاں پہ اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھنا، ہم اس کو سیل کر کے نکل جائیں گے. سو یہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے. 6 بجے پہ آپ نے بائی کرنا ہے، 12 بجے آپ نے سیل کرنا ہے. یہ بیچ کا جو ٹائم دونوں سائڈوں پہ 6 سے 12 اور 12 سے دوبارہ 6، یہ بیچ کا ٹائم صرف آبزرویشن کا ہوتا ہے، گپ شپ مارنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ ٹرین چل رہی ہے، اب آپ نے کھانا شانا بھی بیچ میں ہی کھانا ہے، چائے بھی بیچ میں ہی پینی ہے، سموسے شموسے بھی کھانے ہیں، انجوائے ٹائم پارٹی ٹائم آپ کا بیچ میں ہے. تو جب وہ ختم ہو جائے گا، آپ کا اگلا اسٹیشن آ جائے گا تو ہم اتر جائیں گے. تو چلتی ٹرین میں اور اڑتا تیر بغل میں یہ نہیں لیتے، یہ اصول ہے. ٹھیک ہے، چلتی ٹرین میں سوار نہیں ہونا، چلتی بس میں سوار نہیں ہونا، آپ کو جان کا خطرہ ہے. اور اسی طرح اڑتا تیر بغل میں نہیں لینا. اسٹینڈ اسٹل چیزوں پہ بندے کو ورک کرنا چاہیے. اب جب ایک چیز بڑھ گئی ہے تو اب آپ اس کو چھوڑیں، کوئی اور چیز تلاش کریں. اچھا، لوگوں کا مجھے ایک اور بات نہیں سمجھ آتی، بھائی پیسہ آپ کا اپنا ہے، اتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے، تو شیئر کے آپ کو بائنگ ٹائم تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کس ٹائم پہ کس ریٹ پہ بائی کرنا ہے. اسی طرح سیلنگ ٹائم بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس ریٹ. کیونکہ یہ کیا بات ہے کہ جیسے ہی آپ نے شیئر خریدا وہ نیچے سے چلا گیا، اب آپ نے اپنا ہی پیسہ لوز کر لیا اور اب کئی مہینے 8 مہینے 1 سال 2 سال اب اسی انتظار میں ہے کہ میرے بائنگ ریٹ کب واپس آئے گا. ہم زیادہ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا کہ چلتی ٹرین سے یا چھلانگ مارتے ہیں یا چلتی ٹرین پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم یا اپنا ٹانگ توڑوا بیٹھتے ہیں یا بازو توڑوا بیٹھتے ہیں. مجھے آپ ایک بھی مثال دے دیں کہ آپ نے چلتا ہوا شیئر لیا اور آپ کو اس میں فائدہ ہو گیا. وہ اس کا جوس نکل چکا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا. وہ ڈے ٹریڈر شیئر ٹریڈر بیچ میں کر لیتے ہیں. ہم تو جیسے ہی وہ شیئر لیں گے وہ کھانا خراب نیچے گر جائے گا. ہم پھر کہتے ہیں یار جب ہم بائی کرتے ہیں وہ نیچے گر جاتا ہے، جب ہم سیل کرتے ہیں وہ اوپر چڑھ جاتا ہے. کیونکہ وہ یہ جو ریٹیلر کی اس سائیکی کو یہ جو آپ کے جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے، وہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو کمپیوٹر گیم کی طرح نا اس کو بہت بہترین طریقے سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کی اس گیم کو ہم نے ان کو ہرانا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا میسیج ہے آپ کا. اور یہ جو آپ کا پرنسپل ہے نا کہ 6 بجے اور 12 بجے والا، یہ پہلے بھی 2 3 دفعہ سنا ہے اور تھوڑا سا پھر سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے مجھے. تو کم از کم تھیم وائز تو سمجھ لیا ہے کہ جی آپ نے پہلے اس کی پرائز کو اسٹڈی کرنا ہے، جب وہ ایک لوور پہ آ کے ٹھہر جائے جب لینا ہے، اور اب پرائز پہ جا کے وہ اسٹیبل ہو جائے یا ایک خاص پرائز پہ گین کر لے اور وہاں رک جائے تو آپ نے سیل کر دینا ہے. لیکن تھوڑا سا آسانی کے لیے آسان لفظوں میں پوچھتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب، اس کو ہمارے میرے حساب سے اس کے 2 اینگل بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ تھوڑا سا ہیلپ کیجئے کہ پی ایس ایکس کے جو ورکنگ ٹائم ہیں اس کے ٹائمنگ کے اسکیل پہ ذرا ہمیں پلاٹ کر کے بتائیے. یعنی پی ایس ایکس جو شروع ہوتا ہے اور جب کلوز ہوتا ہے اس کے ورکنگ ٹائم پہ ذرا تھوڑی سی اس اپروچ کو اپلائی کر کے سیمولیٹ کر کے بتائیے. یا اور اس کا ایک دوسرا اینگل ہے وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ پرائز کو ایک جگہ ڈاؤن جا رہی ہے تو ڈاؤن جا کے اس کو ٹھہر جائے تو جب لیں آپ جائیں. تھوڑا سا بات لمبی ہو رہی تو تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل پی ایس ایکس کی ورکنگ اور ٹائمنگ کے حساب سے سائمولیٹ کر کے بتائیے، پلاٹ کر کے بتائیے ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں کی سمجھدانی کے لیے. دوسرا آپ نے اچھا کیا کہ چڑھتی ہوئی ٹرین میں جو ہے یا بس میں نہیں چڑھنا. اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ اڑتا ہوا تیر بغل میں نہیں لینا ہے، تو آپ نے بغل میں نہ لینے کا جملہ 2 دفعہ کیا ہے تو یہ ہم سمجھ گئے کہ بغل میں نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. اور مجھے ان لوگوں کی نہیں سمجھ آتی جو اپنے جن شیئرز کے اندر وہ کام کرتے ہیں اگر ان کی بائنگ پرائس ہی نہیں نکال سکتے. کم سے کم پھر مجھ سے ہی پھر پوچھ لیا کریں کہ بھئی اس کی بائنگ پرائس کیا ہے.
میں بتا دوں گا کہ بھائی ہاں اس کی بائنگ پرائس یہ ہے. اگر میں نے اس میں کام کیا ہوگا تو میں بتا دوں گا کہ یہ ہاں اس سے اگر آپ نے کم پہ ملتا تو لے لیں، اس سے زیادہ پہ نہیں لینا. اور اس میں یہ ہے کہ سیلنگ پرائس بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں اس کے بعد اپنا چھوڑے بیچو اور نکلو، بعد میں بشا کے 100 روپے کا ہو جائے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ بندے کا جو نا ڈیسیژن کوئک ہونا چاہیے. اور اس کو میں اپنے نوکروں کو، گھر میں بچوں کو، سب سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو 5 منٹ میں تو بندہ شادی کا فیصلہ کر لیتا ہے. تو بندے کا جو ہے نا مائنڈ کوئک چلنا چاہیے. اور کلر انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ مارنا ہے، جہاں پہ خریدنا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا نہیں ہے، آپ نے ٹھک کر کے مارنا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے اکثر بائنگ جو ہوتی ہے نا، میں 50,000 1 لاکھ شیئر بھی ان ون گو خرید لیتا ہوں. میں کہتا ہوں خرید لو. ایک دم مجھے پتا چلتا ہے، مجھے ایک انٹیوشن آتی ہے کہ اس کو خرید لو. میں کہتا ہوں خرید لو. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ پھر وہ فرض کرو میں نے آپ کو 63 روپے کا خرید لیا، تو اس کا میں 50,000 شیئر ان ون گو خریدتا ہوں. میں نہیں یہ دیکھتا لیڈر بائنگ، لیڈر سیلنگ. یہ بکواس ہے. جن کے پاس فالتو ٹائم ہے وہی یہ کام کرتے ہیں. آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ آپ کب اور کس ٹائم پہ بائی کریں گے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو بہتر نہیں ہے کام بند کر دیں. 6 بجے 12 بجے کا کانسیپٹ میں سمجھا دوں. فرض کریں ہم ایس پی ڈبلیو ایل کی اکثر بات کرتے ہیں. بھائی جب 13-14 روپے کا ہوتا ہے، وہ 6 بجے کا ٹائم ہے. شام کوئی بھی شام کے ہیں یا دن کے، گھڑی میں ہم کہیں گے کہ بھئی یہ 6 بجے کا ٹائم آ گیا ہے اس کا ایس پی ڈبلیو ایل کا. 13 روپے کا ہے، 14 روپے کا ہے، 15 روپے کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ اس کے بعد لے کے بیٹھ گئے، ٹرین چلنا شروع ہوگی. اب بیچ میں جتنے مرضی اسٹیشن آتے جائیں، آپ نے نہیں اترنا ہے. جب وہ ایس پی ڈبلیو ایل جب 21 22 23 روپے کا ہوگا، تب ہم کہیں گے لو جی اسٹیشن آ گیا، اتر جاؤ. تو ہم اتر جاتے ہیں. اس طرح مطلب ایک آسان فہم زبان میں. پی ایس ایکس کے ٹائم کیا کہ صبح 9 بجے کھلتی ہے تو شام 3 بجے بند ہوتی ہے، اس سے ہمارا کیا فرض ہے؟ اس کو آپ اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بے شک 24 گھنٹے کھلی رہے، ہم اس سے کیا کریں؟ ہم نے تو اپنا شیئر دیکھنا ہے کہ بھائی اتنے ٹائم پہ ہم نے خرید لیا، اتنے ٹائم پہ ہم نے بیچنا ہے. وہ ہم پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. جس نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہ کیا ہو تو وہ تو بیوقوف ہے. وہ یہ کیا بات ہے کہ فرض کریں میں کہوں 14 پہ خرید پہ 17 پہ اتر جاؤ، تو بھائی تم نے بائی کیوں کیا تھا؟ اب میں تو اسی وقت ہی بیچوں گا، چاہے اس میں سال لگ جائے، چاہے 1.5 لگ جائے. جب وہ 21 روپے کا ہوگا یا 22 روپے کا ہوگا پھر میں بیچوں گا. اب بیچ میں وہ جتنی بار مرضی اوپر نیچے جا کے واپس آتا رہے. میں نے کیونکہ اس قسم کے جو کام ہے وہ ویلا بندہ کر سکتا ہے کہ جی میں اس میں ٹرن اوور کا کیا چھوٹی چھوٹی ٹریڈز لے رہا ہوں. وہ چھوٹی چھوٹی ٹریڈز والے جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں کیسیو آپ روزانہ لے سکتے ہیں نا. ایک روز نئی ایک گھڑی خرید کے آ سکتا ہے بندہ. رولیکس آپ روز نہیں لے سکتے. تو آپ کا کیا حال ہے جو رولیکس لیتا ہے؟ الو کا پٹھا ہے. کیا خیال ہے؟ مجھے آپ اس کا جواب دیں. رولیکس تو آپ کبھی کبھی ہی لے سکتے ہیں نا. مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں روز جاؤں شام کو تو بازار سے ایک رولکس اٹھا رہا ہوں. تو رولکس کا اپنا مزہ ہے اور کیسیو کا اپنا مزہ ہے. ٹھیک ہے نا. پی سی میں آپ چائے کا جو کپ پیتے ہیں 600 روپے کا، 700 روپے کا ایک کپ ہے، وہی کپ ڈھابے پہ جو ہے 20-30 روپے کا. تو دونوں جگہ پہ فرق ہوتا ہے نا یار. اور سٹاک مارکیٹ میں 100 میں سے صرف 95 جو 95 96 جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں. 3-4 لوگ صرف کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ جو ہے نا معذرت کے ساتھ جو ٹریڈ وریڈ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ سارے ناکام لوگ ہوتے ہیں. ہم نے تو زندگی میں یہی دیکھا ہے. یہ پھر وہی بات ہے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں. میں 5 لاکھ سے 25 لاکھ بنانے کا حامی ہوں. کچھ لوگ 5 لاکھ سے 10 20 ہزار 30 ہزار بنا کے تو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، چھلانگیں لڑیاں مار رہے ہوتے ہیں. 5 لاکھ سے 25 لاکھ بنانے کے لیے عقل چاہیے. اور یہ 10 5 20 30 بنانے کے لیے ایک ایوریج بندہ، جو ایوریج آئی کیو کا بندہ ہوتا ہے، جس کو پیسے کی اہمیت نہیں پتہ، وہ اس طرح کا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. میرے نزدیک تو پیسہ 24 آورس کمانا چاہیے. پیسہ 24 آورس چلنا چاہیے. جس کا پیسہ اسٹیگننٹ ہے اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، یا کوئی اور کام کرے، یا بیوی کے جو پاؤں دبائے. اس کا کاروبار کرنے کا اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں، کیونکہ اس کو کاروبار کرنا ہی نہیں آتا. واہ واہ ڈاکٹر صاحب، قسم خدا کی بہت مزہ آ گیا. یہ مطلب جو آپ نے آسان لفظوں میں سمجھایا تو وہ اب بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد بھی رہے گا. اور وہ ویسے جرنل تھیم تو تھی ہمارے ذہن میں، وہ بھی کہ جی لوئسٹ پرائس پہ لینا ہے، ہائیسٹ پہ خریدنا ہے. لیکن آپ کا کہنا وہ 6 بجے لینا ہے، 12 بجے بیچنا ہے، تو وہ ہمیشہ تھوڑا سا کسی کنفیوز کر دیتا ہے، یار اس کا کیا مطلب ہے. تو آج آپ نے کلیئر الفاظ میں بتا دیا، تو ایک مستقل پرماننٹ جو ہے نا کنفیوژن کم از کم میرے ذہن سے کلیئر ہو گیا نا. باقی آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی وہ رولیکس گھڑی اور سیکو گھڑی یہ وہ اس کے بارے میں بتائیں، تو میں وہ آپ ہی کا ایک ماضی کا جو ہے وہ وائس نوٹ ہے میرے پاس، میں اسی سے جواب دیتا ہوں.
تو وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب سیکو میں 2 بجتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب رولیکس میں 2 بجتے ہیں تو رولیکس کے 2 بجنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ آپ کے الفاظ میں ہی سر جواب ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 95% لوگ جو شیئر مارکیٹ میں آتے ہیں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ چھوڑ جاتے ہیں، اور 5% ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو ہماری تو اللہ میاں سے دعا ہے، کوشش ہے، خواہش ہے، آرزو ہے کہ ہم بھی 5% میں شامل ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے کچھوے کی چال سے ہی صحیح کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے فوٹ اسٹیپ کو فالو کریں اور ایک دن کامیاب ہو جائیں. اگرچہ ابھی تک تو یہ عالم ہے کہ ہم 5 لاکھ سے 20-25 بھی مشکل سے کما پاتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ 5 لاکھ سے 25 لاکھ جب تک نہ کمائیں مطمئن نہیں ہو جاتے. تو ہم آپ کے پیچھے چل رہے ہیں جب تک آپ ہمیں یہ سیکریٹ گر نہ بتا دیں کہ 5 لاکھ سے 25 کیسے بنائے جاتے ہیں. امید ہے کسی نہ کسی دن آپ جو ہے اپنے کسی موڈ میں، کسی ردم میں، جیسے بہت سارے سیکریٹس کو ریویل کر دیتے ہیں، یہ بھی بتائیں گے. تو جس دن آپ نے یہ بتا دیا سمجھو ہم بھی کامیاب ہو گئے. باقی رہی بات یہ کہ کچھ لوگ جو اگر محنت نہیں کرتے اور اسٹاک مارکیٹ میں کامیاب نہیں ہوتے تو ان کو چاہیے کہ اس کام کو چھوڑ دیں اور آرام سے بیوی کے بس پاؤں دبائیں. تو اس کے بارے میں تو میں بس ایک شعر ہی کہوں گا اس سے ریلیٹڈ. وہ یہ ہے نا کہ اپنے ملنے سے منع مت کر، اس میں بے اختیار ہیں ہم. تو پاؤں تو دبانے پڑیں گے سر. شکریہ. میں نے ایک بات زرداری صاحب میں نا بہت زندگی میں بہت نوٹ کی تھی. اچھا، ایک تو زرداری صاحب فوراً کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے. یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جب آتے ہیں نا تو اکثر کئی دفعہ کھانے شانوں پہ یہ وہ کافی مطلب ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں بھی جو کچھ لوگ ہیں جہاں پہ آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی کیا سٹائل ہے. تو زرداری صاحب جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا گھڑی دیکھ کے ملاتے ہیں. یقین جانیں، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے. اگر آپ نے گھڑی ٹھیک نہیں پہنی نا تو وہ آپ کو مسلیوں کی طرح کہیں گے اچھا اوکے اوکے. آپ کو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا تو یوں یوں کر کے سر ہلانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، جس نے وہ 10-15 کروڑ روپے کی گھڑی پہنی ہوتی ہے نا وہ فوراً ہی ان کے دانت نکل آتے ہیں اور اس کو اتنی زور سے اس کی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ ابھی یہ میرا بکرا بڑا بہترین ہے. تو میں کہتا ہوں واہ واہ واہ، زرداری صاحب دیکھو نا، پیسے سے پیسہ بنتا ہے نا. تو جو بندہ پیسے سے پیسہ نہیں بنانا جانتا نا یار، میں اسے کہتا ہوں تو گھر بیٹھا کر یار، تو یہاں کاروبار کرنے کیا آیا اگر تجھے پیسے سے پیسہ نہیں بنانا آتا. اور دوسری بات ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو پیسہ بنے گا، اس کو بھی میں کہتا ہوں یار تو گھر بیٹھ. پھر تیرے اندر کیا کمال ہے؟ اگر تو پیسہ ہوگا تو پیسہ بنائے گا. وہ تو پھر ہر بندہ بھی یہ کام کرے گا. جس کو میں کسی الو کے پٹھے کو بھی دے دوں 10 کروڑ روپیہ، میں کہوں یار پیسہ بنا، یا وہ اڑائے گا یا بنائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اڑائے گا تو کہے گا مارکیٹ ہی خراب تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اکثر میں بچوں کو یہی بات بتاتا تھا کہ یہاں پہ آ کے جو گھر آ کے جو رونا رو رہے ہو اس کو رنڈی رونا میں کہتا ہوں کہ یار یہ بندہ بہتر نہیں ہے باہر ہی جا کے خودکشی کر رہا ہے یا کوئی گھر میں آ کے ناکامی کا رونا رو رہے ہو. میں بچوں کے ساتھ بہت کڑوی زبان میں بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار تم لوگوں کو اگر یہ نہیں پتا کہ دنیا میں زندہ کیسے رہنا ہے تو تم یہ باپ کی چھتری کے نیچے کتنی دیر یہ بک بک کر لو گے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر یہ ہوتا ہے نا، ایک نسل پیسہ بناتی ہے، دوسری نسل پیسہ اجاڑتی ہے. تو ایک یہ بھی سین ہوتا ہے. لیکن ہے کہ جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بچوں کو پہلے کلرک بناتے ہیں. کہ ہمارے جو بینکوں والے تھے نا، سیٹھ داؤ سیٹھ، حبیب سیٹھ، یہ کریسن ٹیکسٹائل مل والے، یہ سارے اپنے بچوں کو نا کیشیئر کے ساتھ بٹھاتے تھے. اور بچے جو ہے نا گندے نوٹوں کی بو جو کہ چوہوں کے مرے ہوئے چوہوں سے بھی بدتر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو اگر آپ اسٹرانگ روم میں چلے جائیں جہاں پہ اسٹیٹ بینک کے نوٹ پڑے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ زندہ باہر آ جائیں بڑی بات ہے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا نوٹ گننا سکھاتے ہیں 1-2 سال کہ اس کیشیئر کے ساتھ ہی بیٹھ یہی تیرا استاد ہے. السلام علیکم خلیل بھائی، میں آپ کا گلہ دور کر دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی فوجی فوڈ کی جو ہے ایمرجنسی میٹنگ آئی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا گروپ ممبران اپنے وہ تاثرات پیش کریں کہ یہ ایمرجنسی میٹنگ کیوں بلائی ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے. پہلے جب تک یہ 1-2 سال پروفٹ میں نہیں رہے گا تو میں نے اس کو نہیں دیکھنا، نہ میں نے اس کو پکڑنا ہے، نہ میں نے اس کو پڑھنا ہے. اور اس کا میں نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس نے کچھ کمایا ہے کہ نہیں کمایا. پوت وہی ہے جو کماؤ ہو، ٹھیک ہے نا، ادروائز وہ لائبلٹی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل 16.25 آنے صحیح ہے، اس میں کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن جو
مجھے امید ہے کہ اس گروپ میں بہت سارے لوگ وہ پھنسے ہوئے ہوں گے، میں بھی پھنسا ہوا ہوں. تو اب جو ہے نا میری ایوریج جو ہے نا تقریباً 18 روپے کی ہے. تو اب میں یہ 18 روپے والا شیئر جو ہے میں 6.5 روپے میں تو وہ بیچنے سے رہا. تو اب بس اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور جیسے آپ نے جو ہے وہ روشنی دکھائی ہے اس کے مطابق جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے نا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. میری زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ میں اسٹاپ لاس کا مجھے وہ پتہ نہیں تھا، اور اسٹاپ لاس میں نے یوز نہیں کیا. لیکن اب میں اسٹاپ لاس جو ہے نا یوز کر لیتا ہوں. ابھی 1-2 دن کی بات بتاؤں، میں نے لال پیر وہ 15 روپے میں خریدا. 15 روپے سے وہ نیچے جیسے ہی 8 آنے نیچے آئے نا، میں نے اسٹاپ لاس لگا کر کے جو ہے نا وہ بیچ دیا. مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہوئے، یقین جانے میری زندگی میں ایک دفعہ بھی، صرف ایک دفعہ تجربہ کیا تھا سسٹمز کے اندر، اور وہ بھی میں اتنا بیوقوف تھا، جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ تیرا کھانا خراب ہو تو بک گیا، تو مجھے وہ دوبارہ اسی وقت بائی کرنا پڑا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ میں نے لیا تھا ایگزیکٹلی تھوڑی دیر بعد وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، تو مجھے اسی وقت وہ دوبارہ خریدنا پڑا، کیونکہ وہ میں تو ویسے ہی تجربہ کیا تھا. میں کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ یار یہ، اور میں نے اچھا بلا وہ اسٹاپ لاس نیچے 10-12 روپے کا لگایا تھا، لیکن اس نے کھانا خراب 15-20 روپے کی ٹریڈ لے لی اس وقت، کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے. تو وہ میں نے ایک ہی دفعہ استعمال کیا تھا، اس کا میں نے توبہ کی. میں کہا میں نے تو یہ اسٹاپ لاس نہیں یوز کرنا، یہ تو میرے کام کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے ہی ریٹ دیکھ کے بائی کر رہا ہوتا ہوں. تو میں بیوقوف ہوں کہ اسٹاپ لاس کرتا پھروں. شیئر اس کے بعد نیچے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا جب آپ نے اچھے ریٹ پہ بائی کیا ہوا ہے نا. تو بڑا ہی مشکل ہے کہ مثلا فرض کریں ایک چیز کا ریٹ 14 روپے تھا، بہت اچھا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 روپے کا ہو جائے. مطلب پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو فنڈامنٹلس پھر پڑھا ہی نہیں، یا کہ پھر ایک دم اس کے اندر ایسی کوئی گھٹیا نیوز آ گئی ہے کہ وہ کمپنی بند ہو گئی ہے تو وہ 14 سے 2 روپے کا ہو گیا. تو ادروائز تو وہ نارمل حالات میں تو وہ 14 نہیں تو 11، 14 نہیں تو 10 ہو جائے گا، 12 ہو جائے گا، 11 ہو جائے گا. لیکن ہے کہ وہ 6 مہینے میں آپ کی پرائس کو عبور کرتا ہوا، جب اگر میں نے وہ 21 روپے کے حساب سے لیا کہ 21 پہ بیچنا ہے تو وہ 21 پہ چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بعض اوقات شیئرز جو ہے اچھے شیئر نیچے آ جاتے ہیں. لکی کسی زمانے کے اندر وہ 800 روپے میں تھا، اس کے فنڈامنٹل وہ خراب تو نہیں تھے. وہ 800 والا ابھی جو ہے نا 80 روپے آ گیا تھا 2012 یا 13 میں. اچھا، پاکستان ریفائنری کسی زمانے میں 800 روپے کا ہوتا تھا شیئر، ریفائنری بند نہیں ہوئی لیکن وہ 12 روپے آ گیا. تو یہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ جتنی بھی ریسرچ اور انالائز کر لیں، یہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کل کو کیا ہوگا، یہ صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے. یہ ہے کہ ہم اپنی اپروچ سے اپنے مطلب دیکھتے ہوئے مطلب اچھا شیئر سلیکٹ کریں اچھی پرائس پہ، لیکن کل کو کیا ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ نیچے نہیں ہوگا. انیس بھائی، لکی 900 روپے پہ بھی گیا تھا، ٹھیک ہے، تو جب وہ گرنا شروع ہوا تھا تو اب دیکھیں میری بات سنیں، ایک جو ہے نا جو سوئنگ اماؤنٹ ہوتی ہے نا اس میں تو آپ کو نکلنا پڑتا ہے. اب مثلا جیسے اگر فرض کریں کہ میرے پاس جو انویسٹمنٹ والا لکی ہے وہ تو میری انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے وہ 200 روپے 150 روپے اس کا ریٹ پڑا ہوگا، تو میں پاگل ہوں، میں ابھی وہ 900 روپے سے میں اس کو پھر بیچ کے پھر میں اس کو دیکھتا رہوں کب لینا ہے، اس کو تو میں دیکھتا ہی نہیں، وہ میں پڑے رہنے دیتا ہوں. کیونکہ وہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پرائرٹی ہوتی ہے نا. جو چیز میں نے 150 روپے کی لی ہوئی ہے وہ 900 سے 400 روپے پہ آپ بھی جائے گی، تو تب بھی وہ ابھی میرے ہی تو خریداری کی اماؤنٹ سے اوپر ہے نا، تو کل کو پھر وہ 900 کی ہو جائے گی. تو یہ تو سوئنگس تو چلتی رہتی ہیں، اس میں ریٹ میٹر نہیں کرتے جہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے آپ نے. اچھا اب آ گیا آپ کی جو ٹریڈز ہوتی ہیں یا جو سوئنگز ہوتی ہیں، ہاں اس کے اندر ایشو ہے. اس میں جو ٹریڈ کی اماؤنٹ میں میرے پاس لکی تھا نا، تو جیسے ہی وہ 745 اس نے توڑا، میں سارا کا سارا بیچ کے باہر 900 سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے انڈیکیٹرز جو تھے جو رینکو برکس کا جو اصول رکھا ہوا ہے میں نے، اس کے حساب سے اس نے کہہ دیا کہ وہ اب نکلیں، کیونکہ وہ کلاؤڈ اس نے بریک کر دیا تھا، کیونکہ میں کلاؤڈ کو پینیٹریٹ ہونے تک ویٹ کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر اوپر سے کلاؤڈ نیچے جانے لگا تو اب اس کا مطلب اس پہ برا ٹائم آ گیا. تو یقیناً وہ کلاؤڈ نے بتایا کہ بھئی میں تو نیچے جا رہا ہوں، جو شیئر جو برکس ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، توڑتی جا رہی ہیں. تو وہ اب دیکھیں اب وہ 420 پہ بھی آیا، 430 پہ بھی آیا، یہاں پہ میں نے دوبارہ اٹھا لیا تھا. اب بات سمجھ لیں.
تو جہاں پہ آپ کے پھر وہ آپ کا اصول بھی تو ایک آ جاتا ہے نا، وہاں پہ آپ کا لالچ جو ختم کرنا پڑتا ہے، اور آپ کا ایک جو پرنسپل ہے کہ آپ نے یہ پرنسپل رکھا ہوا ہے کہ میں نے میرے انڈیکیٹرز جب یہ مجھے کہیں گے کہ اب آپ سیل کر دیں، پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا، میں نے اس کو سیل کر دینا ہے۔ اور پھر جب میرے انڈیکیٹرز کہیں گے کہ اس کو اٹھا لو، تو میں نے اس کو اٹھا لینا ہے، پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اب اس نے اور نیچے جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو وہ میرے انڈیکیٹرز نے بتا دیا، اور اگر اور نیچے جائے گا تو میرے انڈیکیٹرز پھر بتا دیں گے کہ اس کو سیل کر دو۔ تو میں نے اپنا سسٹم ہی اتنا بہترین بنایا ہوا ہے کہ مجھے وہ اس قسم کا کام نہیں کرنے دیتا کہ میں نے 14 کا اٹھا لیا تو 2 پہ چلا گیا، اس سے وہ 14 کا اٹھا لیا تو 11 پہ بکوا دے گا۔ یہ بالکل مثال اسی طرح کی ہے، میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس 2-3 گھر ہیں، ایک گھر آپ نے اپنے رہنے کے لیے بنایا ہوا ہے، تو اب یہ تھوڑی ہے کہ فرض کریں میں نے وہ 10 کروڑ روپے کا خریدا ہے، تو پتہ چلے کہ آج پراپرٹی کی قیمت گر گئی ہے تو اب 7 کروڑ کا ہو گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اس میں سے سامان نکالوں گا اور اٹھ کے باہر چلا جاؤں گا، کسی اور گھر میں چلا جاؤں گا؟ میں اسی میں بیٹھا رہوں گا۔ میں نے وہ خریدا ہوا ہے 10 کروڑ کا رہنے کے لیے، تو وہ ایک ڈیفرنٹ پروپوزیشن ہے۔ اب باقی جو 2 گھر ہیں وہ میں چڑھاتا ہوں کرائے پہ۔ ہاں، ایک ٹائم پہ برا ٹائم ہے تو میرا کرایہ دار مجھے 50,000 روپیہ دے رہا ہے، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چلو 50 تو آ رہا ہے نا۔ تو اب کل کو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو میں اس کو نکالوں گا دھکا میں دے کے، میں اس کو لات ماروں، میں کہوں گا میرا گھر خالی کر، میں وہ آئندہ 1.5 لاکھ روپے دے رہا ہوں۔ تو وہ اب ٹائم کے حساب سے اور ٹائم کی مناسبت سے اس میں چینجز کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شیئر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ جو سوئنگز کے لیے یا ٹریڈز کے لیے ہوتے ہیں وہ، اور ایک وہ جو کہ انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ میں تو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اس میں ریٹ میٹر نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اچھے ریٹ پہ خریدے ہوئے ہیں تو اب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے بعد ریٹ گر گیا، ریٹ چڑھ گیا، کبھی آپ بیچ کے باہر نکل گئے، کبھی یہ ہو گئے، وہ ایسے نہیں ہوتا۔ گھر کون بیچتا اپنا؟ ٹھیک ہے نا، گھر تو اپنی چھت ہوتی ہے، تو اس کا سکون ہی اپنا ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس ہی اپنا ہوتا ہے۔ تو کرائے کا گھر کرائے کا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو پلیز انڈرسٹینڈ کیا کریں، اور کام سیکھیں یار مارکیٹ میں۔ انیس بھائی آپ بھی اتنے میرا خیال اتنے پرانے ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن ہے کہ ابھی تک مجھے لگتا ہے آپ نے کام ہی نہیں سیکھا۔ اب پتہ نہیں کون سکھائے گا آپ کو۔ اور میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ یار اگر کبھی کاش کو میرا کوئی ٹیچر ہوتا، جس طرح بھی میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں، میں آپ کو 5 سے 25 بنانے کی انسپریشن تو دیتا رہا کہ بھائی بناؤ، دیکھو کہ اتنا کیا مسئلہ ہے، تم سوچتے رہو۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، لک فیورز دی بریو، قسمت بھی صرف بہادر آدمی کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک جو بزدل آدمی ہوتا ہے نا، وہ اس کا قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ مثلا دیکھیں میں کل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ مجھے 25,000 NCPL مفت مل جائے گا۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہوتا ہے کہ میں نے شیئر کسی اور کمپنی کے لیے ہوئے ہیں، وہ مجھے کہے گی لے بھائی یہ پکڑو یہ اپنا گفٹ، اور اس کے بعد میں ابھی اینول میٹنگ میں تمہیں بعد میں اپنا ڈیویڈنڈ بھی بعد میں دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فی الحال اپنا گفٹ پکڑ لو۔ تو وہ اب ایک ٹیکسٹائل مل سے ایک پاور کمپنی ایک بچہ نکل آیا۔ تو یہ جو ہے، اگر میرے پاس وہ ٹیکسٹائل نہ ہوتی تو میرے پاس یہ بچہ بھی نہیں نکلنا تھا، اور NCPL میں نے ویسے ہی نہیں خریدنا تھا کبھی۔ تو لہٰذا ایک چیز جس کو میں نے سرے سے نہ خریدنی تھی نہ کام کرنا تھا، ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں، میں نے کیلکولیٹ بھی نہیں کیا کہ 25,000 کی ویلیو کیا، ابھی شاید 20 روپے کا یا 25 روپے کا NCPL ہے۔ تو اگر اس کو ہم کریں تو پتہ نہیں اس کی کیا ویلیو بنتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ 25,000 شیئر کتنے کا، 5-6 لاکھ روپے کا تو بنتا ہی ہوگا شاید۔ تو وہ مجھے یہ گفٹ مل گیا نا، اب 5-6 لاکھ کا میں کوئی بزنس کلاس کا ٹکٹ لوں گا کہیں کا، میں نکل جاؤں گا، تو مجھے فری پہ پڑ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس میں اس کا کوئی ڈیویڈنڈ شیویڈنڈ پڑے گا، یہ ہوگا وہ، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں کم از کم میں یہ کہوں گا نا، مجھے 5 لاکھ روپے گفٹ آ گیا، میں اگر اس کو نہ بھی بیچوں تو میں اپنے پاس جو 5 لاکھ پڑا ہے میں اس کو اڑا دوں گا پارٹی میں، اور میں کہوں گا انجوائے کرو، لیٹس گو فار اے پارٹی۔ میں تو کبھی چھپایا ہی نہیں، میں تو ایک پارٹی مین ہوں، اور میں ریلیجس ایک حد تک ہوں، لیکن پھر میں پارٹی بھی خوب انجوائے کرتا ہوں، اور میرا پارٹی انجوائے کرنے کا بھی ایک اپنا سٹائل ہے۔ تو اس میں دنیا میں ہر چیز انسان کو دنیا میں رہ کے کام کرنا چاہیے نا، یہ تھوڑی ہے کہ میں مولوی بن گیا ہوں تو میں پکا ہی مولوی بن کے تو اللہ 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 کر رہا ہوں، تو وہ میں استغفر اللہ کرتا پھروں، وہ کام میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ میں تو دنیا میں ہر کام کرتا ہوں اور اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو وہ باقی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، انسان کو فرشتہ تو ہے نہیں، انسان غلطی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو پھر حضرت آدم بھی فرشتہ ہی ہوتے، غلطی تو انہوں نے بھی کر دی تھی، تو معافی مانگتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، معافی بھی مانگتے رہتے ہیں، اللہ معاف، ٹھیک ہے؟ لیکن دل سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ میں اگلی باری پھر کروں گا، لیکن وہ تو انسان ہے، پھر غلطی پھر ہو جاتی ہے، کیا کرے۔ This audio clip is compiled and brought to you by Engineer Mehboob. Thank you for visiting Weblog. Learn stock trading. سوری ڈاکٹر صاحب، میں اسکرین سے آؤٹ تھا، ابھی آپ کا میسج دیکھا،
جس میں آپ نے پوچھا کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا چاہیے، میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. تو بھائی سب سے پہلے تو میں ابھی ریٹائر نہیں ہوا، ابھی اسٹل میں عالم شباب میں ہوں، ینگ ہوں. البتہ ریٹائر والی لائف گزار رہا ہوں. کچھ تھوڑا سا شیئر مارکیٹ میں انوالو ہوں، کچھ تھوڑی سی پراپرٹی میں بائنگ پرچیز کر لیتا ہوں، پلاٹس وغیرہ یا کنسٹرکشن وغیرہ کر کے سیل آؤٹ کر دیتا ہوں. لیکن اگر ٹو دا پوائنٹ آؤں تو سب سے پہلے تو ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے جو پیسے جو ہیں ایسی جگہ نہ لگائے جہاں پہ وہ لاس ہونے کا خطرہ ہو یا وہ ڈوب جائیں. تو سیف اینڈ سیکیور جگہ پہ لگائے. بہت سارے ایونیو ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے، لیکن کیونکہ ہم شیئر مارکیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو شیئر مارکیٹ ایک بیسٹ پلیس ہے ایک ریٹائر آدمی کو اپنے فنڈز انویسٹ کرنے کی. کیونکہ اس کا ایک بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے شیئر مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے کسی کو نہ تو کسی آفس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کی ملازمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آفس رینٹ پہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آفس جانے کے جھنجھٹ ہوتے ہیں، نہ اسٹاف رکھنے کے پرابلم ہوتے ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ از اے بیسٹ چوائس فار اس ایکسپیرینسڈ یا ریٹائرڈ پرسن نا. اور جب اسٹاک مارکیٹ میں ہم بات کرتے ہیں تو میجر دو ایونیو ہیں اس میں کہ ایک آدمی یا تو انویسٹمنٹ کی طرف جائے یا پھر ٹریڈنگ کرے. تو ویسے تو اسٹاک مارکیٹ میں آئی گیس کہ 90-95% لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں. دیٹ از اے ٹوٹلی رسکی معاملہ ہے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں لوگ جو انٹر آتے ہوتے ہیں تو 90% لاس کر کے مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں. تو بیسٹ چوائس یہ ہے کہ آدمی انویسٹمنٹ کی طرف جائے، اور انویسٹمنٹ بھی ان شیئر میں کریں جو کہ بلو چپ کمپنیاں ہیں، یعنی جن کی پرائز کا جو ہے وہ ہائی بیٹا نہیں ہوتا ہے اور بہت زیادہ ویریشن نہیں آتی اور آدمی لاس میں نہیں جاتا. اور یہی وہ بلو چپ کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ڈیویڈینڈ بھی دیتی ہیں. تو ڈیویڈینڈ سے جو ہے آپ کی ایک ریگولر پیسیو انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ریٹائر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی پیسیو انکم کو جنریٹ کرے. تو جیسے بلو چپ کمپنی ہیں، نیسلے ہیں، کولگیٹ ہیں، یونیلیور ہے، ایفرٹ ہے، اینگرو پولیمر ہے، اینگرو کارپوریشن ہے، ایف ایف سی ہے، ملت ہے، انڈس ہے، ہونڈا کار ہے، یعنی بے شمار کمپنیاں ہیں، او جی ڈی سی ہے، پی پی ایل ہے. اور تو یہ بلو چپ کمپنیاں ہیں. یہ نہ صرف آپ سے ان میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے فنڈ جو ہیں وہ سیف اینڈ سیکیور رہتے ہیں، بلکہ ان کو آپ ان سے آپ کو بہت اچھی جو ہے نا ڈیویڈنڈ بھی مل جاتا ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے، آپ اگر اور غور سے دیکھیں تو بہت سی ایسی کمپنی ہیں جو کہ ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ دیتی ہیں، جیسے ایس پی ڈبلیو ایل ہے، ای پی کیو ایل ہے، اور دوسری کمپنیز بھی 15-16%، 17-18%، 20% کے قریب دیتی ہیں. تو وہ ذرا سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہی میں ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ کیپٹل گین بھی دیتی ہیں، جیسے انڈس آپ کو اچھا کیپٹل گین دے جائے گی، ماڑی اچھا کیپٹل گین دے جائے گی. تو گویا وہ شیئر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیبل ہوں، بلو چپ کمپنی ہوں، ریگولر بیسس پہ ڈیویڈینڈ دیتے ہوں، اور جن میں کیپٹل گین کے بھی چانسز ہوں. اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، کچھ ایسی کمپنی بھی آدمی کو رکھنی چاہیے جو آپ کو بونس بھی دیں، شیئر بھی، اور جو ڈیویڈینڈ بھی دیں. جیسے ملت آپ کو بونس اور ڈیویڈینڈ دونوں دیتا ہے، ہائی نون بھی ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ میزان بینک بھی آپ کو دونوں آپشن دیتا ہے، نیشنل فوڈ بھی دیتا ہے. ویسے تو پچھلی ہسٹری میں سرلے بھی بونس بھی دیا، ڈیویڈنڈ بھی دیا، ایونسیون نے بھی دیا، لیکن بہرحال تو ایسی کمپنی بھی شارٹ لسٹ کی جا سکتی ہیں لسٹ میں. تو اس طرح اگر آپ کام کریں. اور دوسرا پھر شیئر لینا بہت آسان ہے. میں نے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے سے 1.25 سال پہلے جب شروع کیا تو میرا ٹارگٹ تھا جی میں نے وہ کمپنیز کے شیئر خریدنے جو ڈیویڈنڈ دیتی ہیں. تو میں نے لے لیے، پہلی دفعہ ہی میں نے 12-13 کمپنیوں کے شیئر خریدے اور سب سے میں نے ڈیویڈنڈ لیا. لیکن اب وقت گزرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ شیئر خریدنا تو آسان بات ہے، لیکن اصل کمال اور ایکسپرٹیز اور مہارت یہ ہے کہ اس کو لو پرائز پہ خریدنا، اس کی 52 ویک کی جو لو پرائز ہے اس پہ خریدنا، یعنی باٹم ہنٹنگ کرنا. تو اصل مہارت یہ ہے کہ سب سے پہلے صحیح شیئر سلیکٹ کرنا، پھر اس کو باٹم پرائز پہ خریدنا، اور پھر اس کو بے فکر ہو کے لانگ پیریڈ کے لیے
उसको जो है ना होल्ड करके रखना, क्योंकि जितना अरसा आप रखेंगे उससे फिर कंपाउंडिंग होगी, आपका ना सिर्फ शेयर वैल्यू बढ़ेगी, आपका डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, आपको बोनस भी मिलते जाएंगे, और एक सर्टेन स्टेज आएगी कि वो शेयर फ्री हो जाएगा। और जैसे अब हमने डॉक्टर साहब से सीखा कि अगर आप अपने कैपिटल गेन को भी री इन्वेस्ट करते जाएं और अपने क्या कहते हैं डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट करते जाएं, तो बहुत जल्दी ही आदमी इस बात में कामयाब हो जाता है कि उसके जो एग्जिस्टिंग ब्लू चिप शेयर हैं इन्वेस्टिंग वाले, वो ज़ीरो वैल्यू पे चले जाएं, बल्कि डॉक्टर साहब के तो नेगेटिव वैल्यू पे चले गए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं उनको मिनिमाइज करने की उस अमाउंट की। तो बहुत अच्छा ये शेयर मार्केट की एक्टिविटी है, तो आप कोई सी को बेफिक्र होके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ये दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर हिम एंड हिज फैमिली ना। तो मैंने तो खैर अभी शुरू की है, लेकिन अब ये एक एहसास होता है कि काश ये 20 25 26 30 साल पहले शुरू की होती डॉक्टर साहब की तरह, तो आज हम भी बस करोड़ों में शेयर खरीद रहे होते और करोड़ों में बेच रहे होते। तो ये एक और किसी ने कहा है ना कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस बिटवीन फाइट बिटवीन द पेशेंस एंड इम्पेशेंट पर्सन। इसमें जो उस बंदा जो जिसके अंदर पेशेंस ज़्यादा है, वो पैसे उस बंदे से गेन करता है जो कि जिसमें पेशेंस कम है। तो ये नर्व्स का और पेशेंस का गेम है, तो आदमी इसमें अच्छे शेयर सेलेक्ट करे और अच्छी प्राइस पे ख़रीद के बस बेफिक्र होके बैठ जाए, तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अभी ये हम और अगर कुछ और सीखना है तो पीएफजी ग्रुप ज्वाइन कर ले, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ग्रुप में भी बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं हमारे, तो उनसे भी जो है हमें सीखने का बहाना मिलता है, मौका मिलता है, और बड़े गुरु की बातें सीखते हैं। और हाजी साहब तो और अपने डॉक्टर साहब तो एक बहते दरिया की तरह लोगों को वैसे ही फैज़ पहुंचा रहे हैं, जिसको जितनी प्यास लगी है उससे वो प्यास बुझा सकता है। तो उनकी तो नेकी और भलाई जो है ना पूरी आवाम के लिए ओपन है। और तो इस तरह शेयर मार्केट में काम किया जा सकता है, और कुछ आदमी आराम से घर में बैठ के पैसे कमा भी सकता है, और पैसिव इनकम भी जमा कर सकता है, और अपनी सुकून से लाइफ भी गुजार सकता है। और इसके अलावा एक और आइडिया मुझे आया, वो तो अभी पता चला कि अब डॉक्टर साहब माशाल्लाह इस ग्रुप में हैं और जहाँ शेयर करना सिखाते हैं, तो मुझे तो कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि डॉक्टर साहब से मिलके कभी रिक्वेस्ट कर की जाए कि यार डॉक्टर साहब हमें कुछ फार्मेसी का सेटअप लगाने में ही हेल्प कर दें, कि आदमी वो भी सेटअप बहुत अच्छा होता है। बहरहाल ये एक बात मैंने इजाफी भी बोली और थोड़ा मजाक में ही बोली है। मैं अपने पहले मैसेज में स्विंग का जिक्र करना भूल गया, क्योंकि शुरू में मेरा फोकस यही था कि मैंने डिविडेंड देने वाली कंपनियां खरीदनी हैं, हाई डिविडेंड यील्ड वाली खरीदनी हैं। लेकिन अभी ये फिर अभी जहन जो पीएफजी ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा और जहन ब्रॉड हुआ है। तो अब ये है कि कुछ कंपनियों में आपने स्विंग भी करना है ना, जैसे डॉक्टर साहब का एक मेजर एक्टिविटी है स्विंग की। तो अब ये भी है कि कम अज़ कम 80% जो है मेरा टारगेट ये है कि मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग की साइड पे हो, और 20% ये 25% मैंने उन कंपनियों में बाई सेलिंग करनी है जो कि जिनमें आदमी स्विंग खेल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, जैसे अब देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने बताई STCL है, ICL है, डॉल है, और क्या कहते हैं गरीब और सीमेंट भी बताई है। आजकल गुल अहमद टेक्सटाइल की प्राइस बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव है, बाइंग रेंज में जा रही है। जनरल टायर्स की है, या वैसे मार्केट में और इधर उधर से सुना DL है, DGL है, और TPLP है, वेव्स वगैरह हैं, पेल है, SNGP है। तो बहुत सी या टेली और हेस्कॉल मशहूर ज़माना है, TRG थी। तो बहरहाल में बहुत सारी रिस्की हैं, बहुत सारी सेव हैं, और इसमें भी एक स्ट्रेटजी होती है कि स्विंग का टारगेट भी उन्हीं कंपनियों को बनाया जाए जिनमें सूनर और लेटर जो है ना आपको डिविडेंड ज़रूर मिलता हो। ये ख़ास नुक्ता जो है कामरान भाई ने एक दफ़ा हाईलाइट किया था कि जी आपके उन कंपनी में स्विंग खेला जाए जिनमें अगर वो स्विंग हाई प्राइस पे नहीं गए और स्विंग नहीं मिला, तो फिर भी कम अज़ कम एट लास्ट वो जो आपने फंड इन्वेस्ट किया है वो आपको डिविडेंड तो दे के जाए ना, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ रिटर्न मिलता रहे। तो एक नुक्ता स्विंग का भी है, कुछ पोर्शन स्विंग का भी होना चाहिए। शुक्रिया। This video clip is compiled and brought to you by Engineer Mehboob. Thank you for visiting my YouTube channel. Learn stock trading.